السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس نے رمضان میں قرآن نازل فرمایا جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، نیز اس میں ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والے دلائل موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو تمام مہینوں اور اوقات پر فضیلت والا بنایا۔ میں حق، سچ اور ایمان پر مبنی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر، صحابہ کرام پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام لوگوں پر رحمت نازل فرمائیں۔ حمد و ثنا کے بعد، اے مومنو، اللہ تعالیٰ سے ظاہر اور باطن سے ڈرو، کیونکہ وہ غیب کو جانتا ہے اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور ہر چیز کو سنتا بھی ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، وہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہیں معاف کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ پس جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہی عظیم کامیابی کو حاصل کرے گا۔ اے مومنو، اے اللہ کے بندو، امت اسلام اور امت محمدیہ کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے، اور وہ تحفہ ایک ایسا مہینہ ہے جو خیرات و برکات اور ہمہ گوش بھلائیوں والا ہے، یعنی رمضان المبارک۔ یہ اللہ کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت اور نشانیوں سے بھرپور ہے۔ جی ہاں، اے اللہ پر ایمان لانے والو، تمہیں مبارک ہو ایسے عظیم اور مبارک مہینے کی، جس کے بارے میں امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری بشارتیں، ترغیب و ترہیب اور اہل ایمان اور اہل اطاعت اور اپنے بندوں کے لیے بہت ساری خوشخبری رکھ دی ہیں، جو کہ بہت بڑا احسان ہے۔ مگر یہ بشارتیں صرف اسی کے حصہ کا مقدر بنیں گی جو اس مہینے کو اچھے طریقے سے استقبال کرے گا، اس مہینے کا اچھے طریقے سے استقبال کرے گا، یعنی ان خیرات کو اکٹھا کرنے میں وہ محنت اور جد و جہد اور کوشش کرے گا اور نافرمانی سے دور رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اور زمین و آسمان کے رب سے رحمت کی امید اور عذاب کا خوف رکھے گا، تو وہ ان برکات کو پا سکتا ہے۔ اے مومنو، اللہ کے علاوہ اور بھی بہت ساری بشارتیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری بشارتیں دیگر احادیث سے ثابت ہیں، لیکن ان احادیث میں سب سے زیادہ خصائص اور مناقب والی وہ حدیث ہے جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور پکارنے والا پکارتا ہے، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ اور اے شر کے طلبگار رک جا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بہت سارے بندوں کو آگ سے آزاد کر دیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ تو بھی انہی آزادی پانے والوں میں سے ہو جا، اور ایسا رمضان کی ہر رات کو ہوتا ہے۔ اے مومنو، ذرا اس حدیث کے خصائص اور عظیم بشارتوں پر غور و فکر کرو اور دیکھو کہ یہ حدیث کتنی عظیم حدیث ہے جو ہمیں اس مہینے میں ہدایت اور نیک کام کرنے پر ابھار رہی ہے۔
جس سے ہم عظیم منزل اور بلند مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ اے مومنو، اس حدیث میں 5 خوشخبریاں جمع کر دی گئی ہیں جو کہ خالصتاً رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ خاص ہیں۔ پہلی خوشخبری یہ ہے کہ اس مہینے میں تمام شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، یعنی انہیں اس طرح قید کر لیا جاتا ہے کہ وہ اس چیز کی طاقت نہیں رکھتے کہ عبادت کے خلوص کو ختم کر دیں، جبکہ رمضان کے علاوہ شیاطین اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر نہیں دی ہے کہ اس مہینے میں شیاطین کو قتل کیا جاتا ہے اور موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے، اور یہ بھی خبر دی کہ انہیں قید کر لیا جاتا ہے اور وہ بندوں کو نقصان نہیں دے سکتے؟ اسی لیے علماء نے یہ بات ذکر کی ہے کہ شیاطین کا پابند سلاسل ہونا اصل میں روزہ داروں کی حفاظت کرنا ہے، تاکہ لوگ اپنے روزوں اور عبادات کو شیاطین سے بچاتے ہوئے اخلاص کے ساتھ پوری کر لیں۔ اسی طرح دوسری اور تیسری خوشخبری جو اس حدیث میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، کوئی ایک بھی بند نہیں ہوتا۔ اسی طرح جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، کوئی ایک بھی کھلا نہیں ہوتا۔ اور یہ اس سب کچھ اس عظیم اور بابرکت مہینے کے اقبال اور احترام میں کیا جاتا ہے تاکہ اہل اسلام اور امت ایمان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اسے راضی کر لیں، تاکہ اہل ایمان اور امت اسلامیہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اسے راضی کر لے۔ یہی وہ اطاعات اور عبادات ہیں جن کی وجہ سے نیران یعنی جہنم کے دروازے بند اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اے مومنو، اسی طرح چوتھی چیز اس حدیث میں جو آئی ہے کہ ایک منادی کرنے والا منادی کرتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں سے ایک ایسا فرشتہ ہے جسے اللہ نے صرف اسی کام کے لیے متعین کر رکھا ہے کہ وہ رمضان کی ہر رات آواز لگائے کہ اے خیر کے متلاشی جلدی کر، اور اے نافرمانی کے طالب سست ہو جا۔ اگرچہ اہل ایمان رمضان کی راتوں میں اس منادی کرنے والے کی منادی کو سن نہیں سکتا، مگر ہمیں پختہ یقین ہے کیونکہ ہمیں اس نے خبر دی ہے جو سچوں میں سے سب سے زیادہ سچا ہے، جو اپنی مرضی سے نہیں بولتا بلکہ وحی کے ذریعے گفتگو کرتا ہے۔ اسی لیے تمام مسلمانوں کا یہ حق ہے کہ وہ رمضان کی تمام راتوں میں اطاعت والے کام کر کے اپنے آپ کو اللہ کا پسندیدہ ترین بندہ بنا لیں، اور اگر بندہ اپنے نفس کو خیر سے پھیر لیتا ہے تو اسے چاہیے کہ خیر کی طرف دوبارہ متوجہ ہو جائے اور اپنے نفس کو مخاطب ہو کر کہے کہ اے برے نفس، اگر تم اس عظیم موسم اور بابرکت مہینے میں بھی باز نہ آیا تو بتا پھر کب رکے گا۔ اسی طرح اے اللہ کے بندو، یہ حدیث ہمیں یہ بھی بتلاتی ہے کہ لوگوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جو اپنے نفوس کے لیے خیر و بھلائی چاہتی ہے اور اسے تلاش کرتی رہتی ہے، اور دوسری قسم وہ جو اپنے نفوس کے لیے یا اپنے لیے شر اور برائی کو توشہ بنا لیتی ہے۔ اسی لیے اس حدیث میں پہلی قسم والوں کو کہا جاتا ہے اے خیر کو تلاش کرنے والے اور محنت کر، اور اے شر کو تلاش کرنے والے اور سست ہو جا۔ اسی لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کی رغبت کا جائزہ لے، کیا وہ چاہتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے۔ اگر وہ خیر چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس پر اپنے رب کا شکر ادا کرے اور اس سے مزید اطاعت اور فرما برداری کی توفیق طلب کرے، اور اگر وہ شر چاہتا ہے تو پھر اسے اپنے نفس کو ملامت کرنی چاہیے اور اس کی توبیخ کرنی چاہیے، اور اپنی لگام خیر کے ہاتھ میں دے دینی چاہیے، اور اس مبارک موسم میں نیکی اور بھلائی کے لیے محنت کرنی چاہیے، کیونکہ شر میں کمی، گناہوں سے اپنے نفس کو روکنا اور اللہ مالک الملک کی اطاعت کرنا اس مبارک مہینے کا مقصود ہے۔ اسی طرح اے مومنو، 5ویں فضیلت جو اس حدیث میں ذکر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آگ سے آزادی، اور یہ رمضان کی ہر رات آزادی دی جائے گی۔ یہ کتنی ہی عظمت والی بات ہے،
اور کیسا عظیم تحفہ ہے جو سچے مومنوں کو دیا جاتا ہے۔ ایسے تحفے کے حصول کے لیے صرف وہ تغدو کر سکتا ہے جس کا دل اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اے اللہ کے بندو، اس عظیم خیر کو حاصل کر لو اور ان اسباب اور وسائل کو اختیار کرو جو سبب بنتے ہیں جہنم سے آزادی دلانے میں۔ یہی اسباب اللہ سے امید دلاتے ہیں، یہی آپ کا اچھا استقبال ہوگا رمضان کے لیے۔ اسی لیے سچے اور کھرے ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اخلاص لائیں اپنے نیک اعمال میں اور اس کے رسول کی سچی اتباع کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول پر درود و سلامتی نازل فرمائیں۔ اے مومنو، ہم عنقریب ایک عظیم موسم کا، عزت والے مہینے کا استقبال کرنے والے ہیں جس میں ہمہ قسم کی خیرات موجود ہیں۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے ان بھلائیوں کو سمیٹ لیا، گویا کہ اس نے اس مہینے کے اوقات کو غنیمت جان لیا۔ اسی لیے اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پر لگا دیں اور یاد رکھیں کہ رمضان میں عظیم ترین اجر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے ملتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، عبادت میں اطمینان، سکون اور امن کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر دلوں میں دہشت، رعب، خوف و ہراس گھر کر جائے تو عبادت میں خشوع و خضوع پیدا نہیں ہو سکتا، بلکہ رکوع سجود میں لذت ہی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈھیروں نعمتیں برسائیں، ہمیں امن و امان کی دولت سے نوازا۔ اس وقت جن فتنوں سے دیگر لوگ نبرد آزمائے ہیں، ہمیں ان سے محفوظ رکھا۔ ان فتنوں کی وجہ سے ان کے مال و جان، املاک اور اتفاق و اتحاد سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ امن و امان بہت بڑی اور انمول اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اس کی قدر اسی کو معلوم ہے جن کا امن و امان چھن گیا۔ اس لیے ہم پر ہر وقت اور ہر لمحے اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ امن و امان اور نعمت ایمان پر یا اللہ تیرا ہی شکر کرتے ہیں۔ اللہ تو نے ہمیں رمضان ایک پر پھر نصیب فرمایا، اس پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح اے ایمان والو، ہمیں ایک چیز پر متنبہ رہنا چاہیے، اور وہ یہ کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ رمضان کے استقبال کی غرض سے رمضان آنے سے پہلے 1 یا 2 دن کا روزہ رکھے، کیونکہ صحیح مسلم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، جو کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، رمضان سے بیشکی 1 یا 2 روزے مت رکھو، مگر وہ شخص جو ہمیشہ 1 دن میں روزہ رکھا کرتا تھا اور وہی دن آ گیا تو وہ اپنے مقرر دن میں رکھے۔ مثلا جمعرات اور جمعے کو روزہ رکھتا تھا اور 29 اور 30 تاریخ میں شعبان کے وہی دن آ گئے تو وہ رکھ لے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ اسی طرح رمضان سے پہلے شک کا روزہ رکھنا بھی درست نہیں ہے، جیسا کہ جامع ترمذی میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شک کا روزہ رکھا، یعنی رمضان کا چاند بادل یا غبار کی وجہ سے نظر نہیں آیا تو بندے نے روزہ رکھ لیا رمضان کا سمجھ کر، تو گویا اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی۔ اور یاد رکھیں کہ ابو القاسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، اے بزرگی والے، اے اکرام والے، اے حی و قیوم، اس مبارک مہینے کو ہم سب کے لیے بابرکت بنا دے اور اس مہینے میں تمام قسم کی بھلائیوں کو اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے حی و قیوم، اے جلال و اکرام والے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔